السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت دین میں انبیاء کا منہج اپنانا یہ عقل و حکمت کے مطابق ہے۔ حضرت الشیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اور اس تعلق سے جو موضوع ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کہ دعوت دین میں اولو العزم پیغمبروں کا منہج کیا تھا۔ اس تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعوتی منہج سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں، اس واقعے سے میں اگر ہم غور کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ضلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکنے والی اپنی قوم کی اصلاح کا بیڑا جو انہوں نے اٹھایا، آخر اس کی بنیاد کیا تھی؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت موجودہ حکومت کے اوپر حملہ بولا، یا جو حاکم وقت تھا یا جو اس ملک کا بادشاہ تھا عراق کا، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خلاف بغاوت کی یا اعلان جنگ کیا؟ بالکل نہیں۔ حالانکہ وہ نمرود ایسا بادشاہ تھا جو اپنے الوہیت کا دعوے دار تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے اندر بھی وہی صفات پائے جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارا رب مارتا ہے جلاتا ہے، تو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ تو الوہیت والی صفات کا وہ دعوے دار تھا۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر حکومت اور ناسمجھ حکمراں کے خلاف انقلاب کا نعرہ بلند کیا؟ یعنی پوری زندگی آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نمرود کے خلاف کبھی انہوں نے بغاوت نہیں کی، نہ ہی اس حکومت کے خلاف بغاوت کی، اور نہ ہی حکومت الہیہ کے قیام کے لیے انہوں نے کوئی کوشش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ظاہر سی بات ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو اس طرح کی گھٹیا سوچ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں انبیاء کے آنے کا مقصد حکومت الہیہ کا قیام یا اس کا نفاذ تھا، یہ انبیاء کے اوپر سب سے بڑا بہتان ہے، سب سے بڑی تہمت ہے۔ اس لیے کہ انبیاء جتنے بھی اس دنیا میں آئے، ان گھٹیا راستوں پر چلنا یا عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی سوچ بھی یہ نہیں تھی کہ اس دنیا میں انہوں حکومتیں قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، بالکل نہیں۔ بلکہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ جو لوگ جاہل ہیں، نادان ہیں، جنہیں توحید پتہ نہیں ہے، جو صحیح راستے سے بھٹکے بھی ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، اللہ کو بھولے بھی ہیں، ان لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی خواہش تھی ان کے اندر کہ وہ سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں۔ یعنی انبیاء توحید کے داعی تھے، حق کے رہنما تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو شرک اور باطل سے نجات دلایا جائے۔ یہ انبیاء کا عمومی طور سے مقصد تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب کبھی تغیر اور تبدیلی کی کوشش کرتے تھے تو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی حکومت اور سلطنت کے
حکومت اور سلطنت کے بجائے خاص طور سے انہوں نے حقیقی جو شرک اور ضلالت تھی اس قوم کے اندر، مناسب یہ سمجھا کہ اس ضلالت اور اس گمراہی کو دور کیا جائے۔ وہ نمرود سے کوئی حکومت نہیں چاہتے تھے۔ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ان کا مقام وہ تھا ان کے باپ کا، کہ نمرود بھی ان کے ہاتھوں کا کٹ پتلی بن جاتا تھا، اس لیے کہ وہ اس دور کے شاہی پجاری کے بیٹے تھے، اور نمرود کوئی بھی کام بغیر آزر کے مشورے کے کرتا ہی نہیں تھا۔ تو حکومت تو ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی تھی اگر وہ توحید کے راستے پر نہ چلے ہوتے تھے۔ تو اسی لیے انبیاء کا یہ مقصد ہی نہیں رہا۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دانائی بخشی تھی۔ اللہ نے علم و حکمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا؟ اس لیے کہ اس کے اہل تھے۔ اس عظیم پیغمبر نے عقائد کے بگاڑ، حکومت کے فساد اور خاص طور سے ایک ایسی قوم کا سامنا کیا کہ جس کی سوجھ بوجھ بالکل گر چکی تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شرک جو ہے وہ جہالت کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ شرک جہالت کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے آدمی شرک اسی وقت کرتا ہے جب اس کو علم نہیں ہوتا۔ اگر علم ہے تو شرک کیوں کرے گا؟ تو ہر مشرک جاہل ہوتا ہے، اگر جاہل نہ ہوتا تو شرک ہی نہیں کرتا تھا۔ تو خصوصی طور سے یہ دیکھا جائے کہ ان کی سوجھ بوجھ بالکل گری ہوئی تھی، عقل بھٹکی ہوئی تھی۔ کیوں؟ پتھر کی پرستش، لکڑی کی پرستش، سورج اور چاند کی پرستش، آگ کی پوجا، یہ نادان اور ناسمجھ لوگ ہی پوجتے ہیں، بے عقل لوگ ہیں۔ دنیا کے معاملے میں چاہے وہ چاند پر قدم رکھ لیں، لیکن اگر اپنے رب کی معرفت حاصل انہیں نہ ہو اور صحیح دین کی معرفت نہ ہو تو وہ سارا کا سارا علم شریعت کی نگاہ میں زیرو ہے۔ وہ سائنٹسٹ دنیا کا سب سے بڑا، جو دنیا کا سب سے بڑا میزائل بنا دے، وہ جو ہے سائنٹسٹ شریعت کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں جاہل ہے، اگر رب کی معرفت اس کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا تھا اتأمرونی ان اعبد ایھا الجاہلون، ایسی کچھ آیت ہے نا غالباً، اتأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ اے نادانو، اے جاہلو، تم ان بتوں کی پرستش کا مجھے حکم دے رہے؟ تو انبیاء جو مخاطب کر رہے ہیں جن لوگوں کو، ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاہل ہے۔ یہ جاہل کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، گنوار تھے، نہیں، ان میں بڑے بڑے، خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑے بڑے اس میں شعراء اور ادبا تھے۔ کمال کا ذہن اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا جزیرۃ العرب کے لوگوں کو، ایک ایک مجلس میں 100 اشعار پیش کر دیتے تھے، اور مدتوں ہوئی باتیں من و عن نقل کر دیا کرتے تھے۔ کمال کا ذہن تھا، لیکن پھر بھی انہیں کہا جا رہا ہے کہ اے جاہلو، بتوں کی پرستش کی تعلیم تو ہمیں دے رہے ہو۔ تو جاہل کس لیے کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اپنے رب حقیقی کی معرفت نہیں ہے، تو دنیا بھر کی معرفت اور دنیا بھر کے علوم ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ تو ستاروں کو پوجتے تھے۔ ایک فاسد نظام حکومت چل رہا تھا عراق کے اندر، اور قائد بھی کیسا، رہنما بھی کیسا، انتہائی شرکس، الوہیت کا دعویٰ کرنے والا۔ ساری قوم کو اس نے اپنے قدموں پہ جھکا کے رکھا تھا، اور داؤ پیچ بھی چلتا تھا، بڑے بت کے پیچھے چھپ کر کے خود ہی بولتا تھا، اور یہ باور کراتا تھا
کہ یہ فیصلہ ان کا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کے چال کو ناکام کیا۔ جب آگے آئے گا ذکر، بت کو توڑا جب، تو کہا کہ بھائی یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ بڑے سے پوچھو، اس کا تو کچھ بگڑا نہیں ہے، اسی سے بات کرتے تھے نا تم، سارا فیصلہ اسی کا مانتے تھے، تو اسی سے پوچھو۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے کہ نمرود ایسا کرتا تھا، کسی کے بارے میں کچھ فیصلہ سنانا ہے تو سامنے ہو کر کے ایسا سوال پوچھتا تھا، پیچھے جا کر کے چھپ کر کے خود ہی جواب دیتا تھا، اور وہ بادشاہ تھا، اس کی چلتی تھی۔ تو ایسا معاملہ تھا۔ اب اصلاح کا کام کہاں سے شروع کیا جاتا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصلاح کا عمل حاکم سے لڑنے کے ذریعے سے شروع کی کہ چلو نمرود سے پہلے جنگ کرتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے حکومت ایک مرتبہ قائم ہو گئی عراق میں، اس کے بعد پھر توحید کا درس اور عقیدے کا درس دیتے پھریں گے، پھر لوگوں کو سدھاریں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے ہونا بھی یہی چاہیے تھا، کیونکہ وہ اللہ کی شریعت کے بجائے جاہلی قوانین وہاں پہ نافذ تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ میں نے کہا کہ وہ اپنے رب ہونے کا مدعی تھا، خالی فرعون ہی نہیں، نمرود بھی الوہیت کا دعوے دار تھا۔ تو اب بتائیے کہ اصلاح کا جو عمل ہے وہ قوم اور جاہل حکومت کے عقائد کی اصلاح سے شروع کریں کہ پہلے اس حکومت کا خاتمہ کریں؟ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ امام الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو امام الموحد کہا جاتا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اصلاح کا جب عمل شروع کیا تو خالص اللہ رب العالمین کی توحید سے، اور شرک و کفر سے اعلان جنگ تھا ان کا۔ شرک و کفر کرنے والوں سے نہیں، یاد رکھیے، شرک و کفر کرنے والوں سے نہیں، شرک و کفر سے جنگ تھا۔ ضلالت و گمراہی میں موجود لوگوں سے ان کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ضلالت و گمراہی سے جنگ تھی، اور انہوں نے وہیں سے اس کو جو ہے شروع کیا، اور نہ صرف شروع کیا بلکہ اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ اس میدان میں قوم اور حکومت، اپنے خاندان، اپنے گھر والوں سے جم کر کے مقابلہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ان کے اوپر حجت بھی تمام کی، اور ظاہر سی بات ہے جب جاہلوں سے دلیل نہیں بن پاتی ہے تو ایک ہی جواب ہوا کرتا ہے، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ بھائی ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے اور اس لیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ اتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں، وہ سارے کے سارے غلطی پر تھے کیا؟ ابھی آئے 200 سال پہلے تم اور بتا رہے کہ نہیں صحیح منہج یہی ہے، صحیح دین یہ ہے، تو ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، بڑے بڑے ہمارے علماء گزرے ہیں، غلط تھے کیا؟ وہ غلطی پر تھے، ان کو نہیں سمجھتا تھا نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، توحید کے مسائل، تم کو سمجھا 200 سال کے بعد، تو دلیل نہیں بن پاتی ہے، تو وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا۔ تو یہ جواب ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آخر میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب جس کی پوجا ہو رہی ہے اس کو ختم کرو، جو پوج رہے ہیں ان کو ختم نہیں کیا۔ بات سمجھ رہے نا؟ میں نے شروع میں کہا کہ شرک و کفر کرنے والوں سے جھگڑا نہیں تھا، شرک و کفر سے جھگڑا تھا، ضلالت و گمراہی میں مبتلا افراد سے جنگ نہیں تھی، بلکہ ضلالت و گمراہی سے جنگ تھی۔ جو لوگ پوجا کرتے تھے ان سے نہیں لڑے، ان کو توڑنے کی فکر میں نہیں لگے، بلکہ جس کی پوجا کی جا رہی تھی اس کو توڑا انہوں نے، اور پھر وہ عملی جامہ پہنایا، انہوں نے توڑ ڈالا سب کو۔ اور اس کی وجہ سے ہوا کیا؟
حکومت کی پوری توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہوگی۔ مقصد کیا تھا؟ حکومت جب متوجہ ہوگی، سارے لوگ جمع ہوں گے، پھر وہاں دلائل دیا جائے گا۔ اور پھر وہاں معاملہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشہور ہو گئے۔ کس نے کیا ہوگا؟ سمعنا فتن، کہا کہ ایک نوجوان کے بارے میں بار بار سننے میں آتا ہے، ہمیشہ وہی توہین کرتا ہے ہمارے معبودوں کی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، وہی ہے۔ بلاؤ، لایا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے ان معبودوں کے ساتھ تم نے یہ درگتی کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم، آپ کو معلوم ہے کہ ہتھیار جس کے پاس پایا جائے ملزم وہی ہے۔ تو بھائی کلاڑی میرے پاس ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تم میں سے کسی نے ہم کو دیکھا تمہارے بت خانے میں گھستے ہوئے؟ نہیں۔ کلاڑی تو یہ بڑے حضرت کے گردن میں ہے، ان کے پاس ہے، اور ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے آس پاس کے لوگ۔ تو بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے، ان سے پوچھو۔ اور کیا کہا؟ سألوہم ان کانوا ینطقون، تم معلوم نا، یعنی ہر معاملے میں یہیں آ کے پوچھتے نا کیا کرنا ہے، یہ کام کروں نہ کروں، یہ شبھ ہوگا اشبھ ہوگا، تو پورا مہرت تمہارا یہیں سے نکلتا ہے اور یہی لوگ بتاتے ہیں۔ تو پوچھو ان سے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جب بول رہے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ سب سے بڑا جواب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جس سے وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ یعنی آپ کا یہ طنزیہ جملہ ان لوگوں کو اتنا مخبوط الحواس کر گیا کہ وہ کہہ اٹھے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم آپ کو معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو جن کے بارے میں ابھی تک تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے معاملات کے فیصلے یہیں سے لیتے ہو، نفع نقصان کے مالک یہی، روزی میں تنگی اور کشادگی کے مالک یہی، اولاد دینے والے یہی، اب ان کے بارے میں اب آج یہ کیوں کہہ رہے؟ اے ابراہیم آپ کو معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں، آپ جانتے ہو، پھر کہہ رہے ہو ان سے پوچھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دلیل اور حجت کا پورا ہتھیار چھین لیا، کچھ بچا ہی نہیں، یعنی پست ہو گئے۔ اور جب ایک جاہل دلائل کے معاملے میں، ایک تو دلائل ہوتے نہیں اس کے پاس، جو دلائل ہوتی ہے وہ بوندی ہوتی ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، کوئی قوت نہیں ہوتی ہے، تب پھر وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ آخری حربہ کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا، مار پیٹ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر طاقت کا سہارا لینے پر کمر بستہ ہوئے، اور ہر زمانے میں دلائل سے عاجز انسان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب دلائل کے سامنے وہ پست ہو جاتا ہے، دلیل اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے حق کے مقابلے میں باطل کے پاس کوئی دلیل تھوڑی ہے۔ حق حق ہوتا ہے، حق کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور باطل کو کتنے بھی دلائل سے مزین کیا جائے باطل کبھی حق نہیں بن سکتا ہے۔ تو کیا کہا کہ دیکھو یہ بہت ہی گمراہ آدمی ہے، اور اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، اب ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر واقعی تم کچھ ایکشن لینا چاہتے ہو اس کے خلاف تو یہ ہے کہ اس کو ختم ہی کر ڈالو، یہ قصہ یہی تمام کرو، جلا ڈالو، مار ڈالو، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ بتائیے، جو معبود ہوتا ہے وہی تو مددگار ہوتا ہے، وہ کیسے معبود جس کو لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑے؟ تو یہاں یہ جملہ یہ بتا رہا ہے انصروا آلہتکم،
یہ صدا لگائی گئی اپنے معبودوں کا بچاؤ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ معبود وہ ہوتا ہے جو بچاؤ کرتا ہے، معبود وہ ہو ہی نہیں سکتا جسے اپنی حفاظت کی ضرورت پڑے۔ جس کو اپنی حفاظت کی ضرورت پڑے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کا جملہ یہ بتا رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اور جو کچھ بول رہے تھے وہ انہی کے خلاف سب جا رہا تھا۔ اور آخر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ اللہ نے اپنی سنت تبدیل کر دی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ورنہ لا تبدیل لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ رب العالمین کے سنت میں کبھی بدلاؤ نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی میں راستہ بن جاتا ہے، آگ گلے گلزار ہو جایا کرتا ہے۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس طرح سے سنتیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ تو آگ جس کا کام جلانے کا ہے، اس دن آگ نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح سے یہ کہا گیا بردن و سلامن علی ابراہیم۔ صرف کہا جاتا ٹھنڈی ہو جا تو ممکن ہے کہ ٹھنڈی سے پریشان ہو جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، فریج جیسے کول ہو جاتا تھا، وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ایام کہ جتنے دن میں آگ میں رہا میری زندگی کا سب سے آرام دہ وقت تھا۔ وہ نہ سردی نہ گرمی، کچھ بھی احساس نہیں۔ تو ایک تو نہ صرف اللہ نے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، بلکہ کہا سلامتی والی ہو جا، یعنی حالات کے اعتبار سے جیسا بدن کو ضرورت ہے اتنا ہی، نہ سردی نہ گرمی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے جو مختلف صورتوں میں بکھرا ہوا ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کا منہج یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کے خلاف نہیں بغاوت کیا۔ ان کی لڑائی شرک کرنے والوں سے نہیں تھی، بدعقیدہ لوگوں سے نہیں تھی، بدعقیدہ حکومت سے نہیں تھی، بلکہ ان کی لڑائی بدعقیدگی سے تھی، شرک سے تھی، کفر سے تھی، ضلالت اور گمراہی سے تھی، جہالت سے تھی۔ تو تمام انبیاء کا یہی منہج رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کریم ابن کریم ہے، کریم ابن کریم ہے۔ آپ نے کہا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، اور دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی۔ تو کریم ابن الکریم ہے۔ مستقل سورہ اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں نازل کیا، بچپن سے لے کے وفات تک کے اہم حالات اور واقعات پر جو ہے وہ سورہ مشتمل ہے۔ گردش ایام کے کتنے مصائب کا انہوں نے سامنا کیا، یہاں تک کہ بڑی بردباری کے ساتھ نبوت ملنے کے بعد جو ہے بڑی طاقت سے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا، کہاں تھے وہ؟ جی مصر میں نا، ہاں مصر میں تھے، مصر میں تھے، اور مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو مقابلہ کس سے تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا؟ فرعون سے۔ ایک فرعون وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ایک فرعون یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، دونوں فرعونیں ہی تھے۔ اس لیے کہ ایجپٹ میں، مصر میں جو بادشاہ ہوا کرتا ہے اس کا لقب ہوتا ہے فرعون، نام نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ حبش کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوا کرتا ہے، اور اس زمانے میں فارس یعنی ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اور روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا۔
تو اس کا نام نہیں ہوا کرتا تھا، یہ ان کے لقب ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ٹکراؤ فرعون سے ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ٹکراؤ کس سے ہوا؟ فرعون سے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں کا ٹکراؤ فرعون سے ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ کبھی اچانک سن لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ ایسے کیا، تو آدمی سوچے گا ارے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، عالم صاحب غلط کچھ تو بول رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک موسیٰ اور فرعون یہی زیادہ معروف ہے، سمجھ رہے نا؟ لیکن حضرت یوسف اور فرعون یہ معروف نہیں ہے لوگوں کو، سمجھ رہے نا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی کا جن سے مقابلہ تھا وہ کون تھا؟ وہ بھی فرعون ہی تھا، وہ بھی فرعون تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی جہاں مصر میں اسی شاہی حکمراں کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، اسی کے گھر کے ظلم کے شکار ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور ظاہر سی بات ہے اس قوم کا سب سے بڑا فساد یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ بتوں اور گائے کی پرستش یہ لوگ بھی کرتے تھے، یہ بھی مشرک ہی حکومت تھی۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مرکز تبلیغ تھا وہ مصر ہی تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ بہرحال ایک مفصل واقعہ اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا تو انہوں نے وہیں سے دعوت کا آغاز کیا۔ یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے بادشاہ کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، خاص طور سے بیوی کے ذریعے سے ظلم ہوا، مظلوم تھے، بے قصور تھے، پھر بھی جیل میں چلے گئے۔ جب آپ کو خریدا بیچا جا رہا تھا تب بھی آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا میں ہوں کون، جیل میں گئے تب بھی نہیں کسی کو بتایا میں کون ہوں، لیکن جب بات آئی عقیدے کی، دعوت کی، دعوت توحید کی، تب وہاں بتایا میں کون ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں وہاں سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، جیل میں بیٹھ کر کے، اور دیگر جو خلافت و ملوکیت والے ہیں ان کی طرح سے بیٹھ کر کے جیل میں قیدیوں کو حکومت کے خلاف بھڑکایا نہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سارے بے قصور نوجوان اس بادشاہ کے ظلم سے متاثر ہو کر کے بے قصور جیل میں بند تھے، بے قصور تھے لیکن وہ بھی قید میں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو حکومت وقت کے خلاف ان قیدیوں کو بھڑکا سکتے تھے، لیکن انبیاء کا یہ کام ہے ہی نہیں۔ انبیاء کا مقصد حکومت کے خلاف بغاوت کرنا نہیں۔ انہیں جب بھی موقع ملا تو انہوں نے توحید کا درس دیا، یا صاحبی سجنی، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، ذرا یہ بتاؤ کہ بہت سارے رب یہ زیادہ بہتر ہیں یا ایک؟ یعنی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم اگر کسی کے یہاں جاب کرتے ہو، نوکری کرتے ہو، کسی کے غلام ہو، تو تمہارا مالک کئی ایک ہو یا ایک ہو، کون سا بہتر ہے؟ یعنی آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں جس کے 10 مینیجر ہیں یا 10 سپروائزر ہیں، اب 10 میں سے ہر ایک آپ کو اپنے پیچھے بلا رہا ہے، آپ کیا کرو گے؟ کس کو خوش رکھنے کی کوشش کرو گے اور کس کس کو خوش کر پاؤ گے؟ لیکن اگر مینیجر ایک ہو، سپروائزر ایک ہو، صرف ایک کے سامنے جواب دہی کا معاملہ ہو تو وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جس کے 10 مالک ہوں اس کی زندگی بڑی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو سمجھایا عقلی اعتبار سے کہ ذرا سوچو کہ اتنے سارے معبود یہ بہتر ہیں کہ ایک
اس کے بعد ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ بتایا کہ آج یہ جو تم مختلف نام رکھے ہوئے ہو، آج بھی ہے امت مسلمہ میں، یہ گنج بخش ہیں، تو یہ غریب نواز ہیں، تو یہ فلاں خواجہ ہیں، تو یہ جو ہے لنگوٹی بابا ہیں، تو یہ زرزری بخش ہیں، یہ کتے شاہ ہیں، یہ گھوڑے شاہ ہیں، نام رکھا ہوا ہے۔ غیروں میں چلے جائیے، ان کے یہاں سینکڑوں نام ہیں، ہزاروں نام ہیں، کروڑوں نام ہیں۔ تو سمجھایا یہ کہ یہ جو نام تم نے رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے یہ نام اتارا ان کے لیے، تمہارے ماں باپ نے، تمہارے باپ داداؤں نے یہ نام رکھے ہوا ہے۔ یہ جو نام رکھا ہوا ہے، غریب نواز ہیں، کیجین ہیں، اور فلاں ہیں، اور غوث اعظم ہیں، کس نے نام رکھا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے گئے تھے؟ نہیں، تو تمہارے باپ داداؤں نے یہ نام رکھا ہوا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ یاد رکھو ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ جتنے بھی نام ہیں صرف یہ بس نام ہے، اور کچھ بھی یہ حقیقت نہیں ہے، اس پہ کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور سمجھا دیا ان الحکم الا للہ، اور یاد رکھو فیصلہ تو صرف اللہ کا چلتا ہے، فیصلہ صرف اللہ کا چلتا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا اياه، اسی رب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ صرف اسی کی عبادت ہوگی، کسی اور کی نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو سمجھایا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ توحید کی صدا دیتی اور شرک کا انکار کرتی اس دعوت کو آپ نے اس قول سے تقویت پہنچائی، اور آپ نے کہا ان الحکم الا للہ۔ اب بتائیے، حکم دینے کا حق صرف اللہ کے لیے ہے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ اب یہ کون سی حاکمیت ہے بھائی؟ وہ جو آج کے دور میں جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، توحید حاکمیت، یہ جو حاکمیت ہے ان الحکم الا للہ، اس کی تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے آگے اسی قرآن میں بیان کر دی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ان الحکم الا للہ کیا معنی اس کا ہے؟ اس کا معنی امر اللہ تعبدوا الا اياه۔ حکم کیا ہے؟ حکم کس کا چلے گا؟ صرف اللہ کا۔ اب حکم کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، یہی ہے توحید حاکمیت۔ تو یہ سیاست نہیں ہے۔ پھر کہا گیا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ تو بتانے مقصود ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ قواعد توحید میں سے ایک اساسی قاعدہ ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ لیکن آج یہ جو اصل معنی جو اللہ نے خود قرآن میں بیان کر دیا ان الحکم الا للہ کا، اس کو تو لوگوں کے ذہنوں سے محو کر دیا گیا، مٹا دیا گیا۔ آج کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہے کہ اللہ نے ان الحکم الا للہ کی تفسیر خود ہی قرآن میں بیان فرما دی۔ تو میں بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان فرعون کے ایک مومن کے زمانی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ مَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام تمہارے پاس ایک واضح دلائل لے کر کے آئے ہیں جو اس سے پہلے تمہارے پاس نہیں آیا تھا۔ تو قرآن مجید نے ہمارے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سیرت پیش کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی دعوت سب سے زیادہ اہم ہے، اور شرک ایسی برائی ہے جسے ختم کرنے میں مومن کو کبھی کوئی مداہنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے دائی کے حالات کیسے کیوں نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتاتا ہے کہ عقید توحید کی اللہ تعالیٰ اور تمام انبیاء اور مرسلین کے نزدیک کتنی زیادہ اہمیت تھی اور کتنا بلند مقام تھا کہ انہوں نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ کسی مسلمان بالخصوص کسی دائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی حکومت کا ایسا عہدہ جو عقید توحید کے اندر خلل کا باعث ہو یا اس کے منافی ہو، وہ ایسا کوئی عہدہ قبول کرے، کسی بھی دائی کے لیے درست نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ تو قانونی حیثیت سے اگر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم نافذ ہو،
قانونی اعتبار سے، اور اسی لیے بار بار کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أَوْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو صرف اور صرف آخری چند باتیں یہ ہیں کہ صحابہ کرام اور اسی طرح سے علماء کرام کے فتووں کی روشنی میں اس آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی شریعت کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں، اسلام کا جو احکامات ہے اس کو حقیر سمجھے، اور غیر شرعی جو احکامات ہیں، قوانین ہیں، اس کو حلال سمجھے، بات سمجھ رہے نا، اللہ کے قانون کو حقیر جانے اور جو غیر شرعی قوانین ہیں اس کو حلال جانے، ایسا انسان کفر اکبر کا مرتکب ہے، یہ کفر کر رہا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے جو شریعت کی قدر کر رہا ہے، غیر شرعی قانون کو حلال نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن صرف اور صرف نفسانی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے اللہ کے حکم کے بجائے اپنا حکم چلاتا ہے، تو ایسا شخص کفر اصغر میں مبتلا ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، نہ ہی یہ کافر ہے جس سے جنگ کیا جائے۔ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے، اگر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ آپ اپنے اوپر شریعت کا نفاذ کیجیے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ زندگی کو جب پڑھیں گے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف اور صرف جو عقیدے کے اندر خرابیاں تھیں، توحید کو جو بنیادی دعوت تھی، اسی دعوت کو پھیلاتے رہے، لیکن جو دیگر قوانین تھے اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا حضرت یوسف علیہ السلام، بلکہ عہدہ بھی قبول کر رہے ہیں، عہدہ بھی لے رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ غیر مسلم حکومت میں رہتے ہوئے وہاں کا عہدہ قبول کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ عہدہ ایسا نہ ہو جو ہمارے عقائد سے ٹکرائے، ہمارے عقائد سے ٹکرائے، اللہ کے احکام سے ٹکرائے، ایسی چیزیں نہ ہونی چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت میں انہوں نے جو منہج اختیار کیا، اس کے پیچھے یہ مقصد نہیں تھا کہ مصر کی پوری حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کا جو دین ہے اس دین کو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر سکے، یہ مقصود تھا۔ لہذا تمام انبیاء ابھی تک جن کا ذکر ہوا، خاص طور سے اولو العزم پیغمبروں میں، آپ دیکھیں گے کہ سب کا منہج ایک ہی ہے، وہ حکومت سے لڑتے نہیں، حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کرتے، کوئی دوسری حکومت اس کے بالمقابل لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو حکومت ہے اسی حکومت میں رہتے ہوئے اس حکومت کے اندر پائے جانے والے غلط عقائد کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہی ہے انبیاء کے منہج کا خلاصہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے آ گئی، بقیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انشاءاللہ ان کے تعلق سے کچھ باتیں کل کے درس میں آئیں گی، اور پھر آخر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے دوسرے موضوع پر انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔